بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ ٹفن کا ڈبہ کھولتے ہی میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میری بیوی مجھے کھانے کے ساتھ ایسی کوئی چیز بھی دے سکتی ہے، لیکن وہ ایسا کیوں کر رہی تھی اور اتنی قیمتی چیز ٹفن میں ڈال کے دینے کی کیا وجہ تھی؟ یہ بات میری سمجھ سے باہر تھی۔ میری بیوی کے پاس روزانہ یہ چیز کہاں سے آ رہی تھی؟ آہستہ آہستہ مجھے سمجھ آ رہا تھا کہ اس فقیر کی صحت کیوں اتنی تیزی سے تبدیل ہوئی تھی، لیکن میری بیوی کی صحت کیوں گر رہی تھی، اس بات کا مجھے ابھی تک صحیح سے اندازہ نہ ہو سکا تھا، اور اب میں خاموش بیٹھنے والا نہیں تھا۔ مجھے اپنی بیوی سے اس بات کا جواب چاہیے تھا کہ آخر اس نے یہ سب کچھ کیوں کیا ہے۔ میں پچھلے کافی دنوں سے اس کی طبیعت کو لے کر اتنا زیادہ فکر مند تھا، لیکن نہ ہی اس نے مجھے اپنی صحت کے کمزور ہونے کی وجہ بتائی اور نہ ہی کبھی اس بات کا ذکر کیا تھا کہ وہ ٹفن میں مجھے کیا ڈال کر دے رہی ہے۔ اگر وہ فقیر اپنی دعاؤں کے درمیان اس بات کا ذکر نہ کرتا کہ ٹفن کے اندر کوئی بہت قیمتی چیز بھی موجود ہے، تو شاید میں اس بات سے ہمیشہ ناشنا ہی رہتا اور اپنا کھانا یوں ہی اس کے حوالے کرتا رہتا۔ میں اپنی سوچوں میں گم ٹفن کا ڈبہ لے کر واپس لوٹ آیا تھا۔ میری بیوی سعدیہ مجھے اس وقت گھر پر دیکھ کر حیران ہوئی اور فوراً ہی پوچھنے لگی، سارم آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے؟ آج آپ اتنی جلدی کیوں واپس آ گئے؟ میں نے سعدیہ کے آگے ٹفن کھول کر رکھا اور کہا کہ مجھے سچ بتاؤ، یہ سب کیا ہے اور تم نے یہ کیوں کیا ہے؟ میری بات سن کر اور ٹفن کا ڈبہ دیکھ کر سعدیہ حیرانی سے کہنے لگی کہ کیا آپ کو اس بارے میں آج علم ہوا ہے کہ آپ نے آج تک ٹفن کھول کر نہیں دیکھا تھا؟ اس کی بات پہ میں کچھ دیر کے لیے خوش ہو گیا اور پھر اس بات کا اقرار کر لیا کہ میں نے آج تک اس کا دیا ہوا کھانا نہیں کھایا تھا، بلکہ ایک فقیر کو دے دیا کرتا تھا، اور آج پہلی دفعہ میں نے اس ٹفن کو کھولا ہے تو مجھے اس بات کا اندازہ ہوا ہے کہ اس کے اندر تو اتنی قیمتی چیز موجود ہے۔ آخر تمہیں یہ چیز کہاں سے ملی اور اس کو ٹفن میں دینے کا کیا مقصد ہے؟ میری بات سن کر پہلے تو وہ کافی دیر خاموش ہو گئی اور پھر اس کے بعد اس نے ایک ایسے سچ سے پردہ اٹھایا جسے جان کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میری بیوی تو میرے لیے وہ کر رہی تھی جس کا میں تصور بھی نہیں کر سکتا تھا، اور میں نہ جانے کیا سوچ رہا تھا۔ یہ جان کر آپ بھی حیرت زدہ رہ جائیں گے کہ میری بیوی ٹفن میں کون سی قیمتی چیز رکھ کر مجھے دیا کرتی تھی۔ میرا نام سارم ہے، میرا تعلق سندھ کے ایک پڑھے لکھے گھرانے سے ہے۔ آج سے 8 ماہ پہلے اور سعدیہ کی پسند کی شادی ہوئی تھی۔ وہ ایک بہت ہی محبت کرنے والی اور سلیقہ شعور بیوی تھی۔ اس کے اندر ہر وہ خوبی موجود تھی جو کسی بھی اچھی بیوی کے صفات ہونے چاہیے، اور یہی وجہ تھی کہ میں نے ہمیشہ سعدیہ کی ہر بات کو دل سے قبول کیا تھا۔ میرے گھر والے اندرون سندھ میں رہتے تھے اور مجھے نوکری کی غرض سے سعدیہ کے ساتھ شہر آ کر شفٹ ہونا پڑا تھا۔ نئے شہر اور نئی جگہ ہونے کے باوجود بھی سعدیہ کی موجودگی میں نے کبھی خود کو اکیلا محسوس نہیں کیا تھا۔ ہر مشکل، ہر دکھ پریشانی میں وہ ہمیشہ میرے ساتھ کھڑی رہی تھی۔ گھر والوں کی یاد آتی تو دلاسا دیا کرتی، لیکن کبھی کبھی وہ اس قدر عجیب حرکتیں کر جاتی کہ میں حیران رہ جاتا۔ اس کی کچھ عادتیں بالکل انوکھی اور میری سمجھ سے باہر تھیں، لیکن انسان جس سے محبت کرتا ہے اسے نہ صرف اس کی خوبیوں کے ساتھ اپناتا ہے بلکہ اس کی کچھ کمیوں اور کوتاہیوں کو بھی درگزر کر دیتا ہے، اور ہمارے رشتے میں بھی ایسا ہی تھا۔ میں نے سعدیہ کو صرف اس کی خوبیوں کے ساتھ ہی نہیں بلکہ اس کی خامیوں کے ساتھ بھی قبول کیا تھا۔ میرا ماننا تھا کہ سعدیہ سے زیادہ بہتر لائف پارٹنر مجھے نہیں مل سکتی تھی، اور پھر میری زندگی میں ایک ایسا موڑ آیا جو میرے لیے کڑی آزمائش بن گیا۔ میں سخت بیمار پڑ گیا۔ میری بیماری کو دیکھتے ہوئے سعدیہ بہت زیادہ پریشان ہو گئی اور مجھے ہسپتال لے گئی۔ میں 3 دن ہسپتال میں داخل رہا۔ میرے کچھ ٹیسٹ ہوئے اور مجھے ڈسچارج کرتے وقت مجھے اتنا بیمار پڑ جانے کی وجہ جو سامنے آئی ہے وہ یہ تھی کہ باہر کے کھانے کی وجہ سے بدہضمی ہو گئی تھی۔ سعدیہ تو فوراً میرے گھر والوں کو اطلاع کر کے بلانا چاہتی تھی، لیکن میں نے اسے سختی سے منع کر دیا تھا کہ وہ ایسی کوئی غلطی نہ کرے، کیونکہ میں جانتا تھا میری اماں تو چھوٹی سی بات کو لے کر بھی اتنا پریشان ہو جاتی ہیں۔ پہلے ہی ان کی اپنی طبیعت ناساز رہتی ہے اور مجھے اتنا زیادہ بھی کچھ نہیں ہوا تھا، اسی لیے میں نے ان کو پریشان کرنا مناسب خیال نہ کیا اور جلدی ہی ٹھیک ہو گیا۔ لیکن اگر کچھ نہیں ہوا تھا تو وہ سعدیہ کا حساس رویہ تھا۔ جسے میں ہسپتال سے چھٹی لے کر گھر آیا تھا وہ میرے ساتھ عجیب و غریب برتاؤ کر رہی تھی، جیسے میں حد سے زیادہ بیمار ہوں یا پھر کوئی چھوٹا سا بچہ ہوں۔ میں نے کئی دفعہ اسے سمجھانے کی کوشش کی کہ میں بالکل ٹھیک ہوں، لیکن وہ تو میری ہر چھوٹی سے چھوٹی بات پر نظر رکھنے لگی تھی، اور سب سے بڑی مشکل کی بات یہ تھی کہ اب وہ مجھے باہر کے کھانے کو دیکھنے بھی نہیں دے رہی تھی۔
ہر روز مجھے گھر سے کھانا بنا کر دیا کرتی تاکہ میں کوئی بد پرہیزی نہ کروں۔ میں ان سب پابندیوں سے بے انتہا تنگ آ چکا تھا۔ ایسا بھی کیا ہو گیا تھا مجھے؟ وہ تو بلا وجہ ہی اتنی حساسیت کا شکار ہو گئی تھی۔ اس لیے ایک دن میں ڈائننگ ٹیبل پر رکھ کے ٹفن کو نظر انداز کر کے خاموشی سے گھر سے دفتر کے لیے نکل رہا تھا کہ میری بیوی سعدیہ نے مجھے پیچھے سے آواز دی اور کہنے لگی، سارے ماں آج پھر اپنا ٹفن بھول کر جا رہے ہیں۔ اس کے بے ساختہ اس انداز کو دیکھ میں گھبرا گیا تھا۔ میں نے ڈرامہ کرتے ہوئے سر پر ہاتھ مارا اور کہا، ہاں سعدیہ، میں جلدی میں بھول گیا، جبکہ سچ تو یہ تھا کہ میں جان بوجھ کر ٹفن گھر پر ہی چھوڑ کر جانا چاہتا تھا، لیکن میری بیوی سعدیہ کے ہوتے ہوئے ایسا کہاں ممکن تھا؟ اسے تو میری ہر چھوٹی سے چھوٹی چیز یاد رہتی تھی۔ سعدیہ کی وجہ سے میں نے مجبوراً اپنا ٹفن اٹھایا اور گھر سے نکل گیا، لیکن میرا گھر کا کھانا کھانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ مجھے باہر کے کھانوں کا بہت شوق تھا، لیکن باہر کے کھانوں سے اکثر میری طبیعت خراب ہو جایا کرتی تھی اور مجھے اسکن الرجی بھی رہتی تھی، اور اب تو میں 2 دن ہسپتال میں بھی گزار کر آیا تھا۔ اسی لیے سعدیہ مجھے پابندی سے گھر کا کھانا کھلا رہی تھی، لیکن میں نے ایک دن بھی ٹفن کھول کر نہیں دیکھا تھا، بلکہ میں ہر روز اس ٹفن کو اپنے ہی کلرک کو دے دیا کرتا تھا۔ آج میں آفس کے باہر اپنی گاڑی سے اترا تو مجھے آفس کے دروازے کے قریب ہی ایک بنگالی فقیر بیٹھا نظر آیا۔ اس بیچارے کی حالت بھوک سے نڈھال نظر آ رہی تھی۔ میں نے اس کی طرف دیکھا تو وہ مجھ سے کھانے کے لیے پیسے مانگنے لگا۔ میں نے کچھ سوچ کر اپنا ٹفن اس کی طرف بڑھا دیا اور کہا کہ وہ کھانا کھا کر میرا ٹفن چوکیدار کے حوالے کر دے۔ مجھے تو جیسے تیسے اس کھانے سے جان چھڑانی تھی بس، اور ایک فقیر کو کھلا کر تو مجھے ثواب ہی ملنا تھا۔ یہی سوچ کر میں نے اسے یہ کھانا دے دیا۔ میرے ہاتھ سے ٹفن لے کر فقیر بہت خوش ہوا اور مجھے دعائیں دیتے ہوئے جلدی ٹفن کھولنے لگا۔ واقعی اس کو بہت بھوک لگی تھی۔ کھانا دیکھ کر اس کے چہرے پر خوشی آ گئی تھی۔ مجھے دفتر کے لیے دیر ہو رہی تھی، اس لیے میں عمارت کے اندر داخل ہو گیا، اور چھٹی کے وقت میرے چوکیدار نے مجھے خالی ٹفن پکڑاتے ہوئے بتایا کہ وہ بنگالی فقیر یہ ٹفن ان کے حوالے کر گیا تھا۔ میں نے ٹفن گاڑی میں ڈالا اور گھر لوٹ آیا۔ میں یہ سوچ کر خوش تھا کہ میرا کھانا کسی ضرورت مند فقیر کو مل گیا تھا اور مجھے بہت دعائیں بھی دے گیا تھا۔ میں گھر میں داخل ہوا تو سعدیہ نے میرے ہاتھ سے ٹفن لیتے ہی پوچھا، سارے میں آپ نے سارا کھانا ختم کر لیا تھا نا؟ میں نے فوراً کہا، ہاں میں نے سب کچھ کھایا ہے، تو فکر نہ کرو، جبکہ سچ تو یہ تھا کہ میں نے KFC سے آرڈر کر کے کھانا منگوایا تھا۔ مجھے تو یہ علم بھی نہیں تھا کہ سعدیہ نے ٹفن میں مجھے کیا بنا کر دیا تھا۔ میری بات سن کر سعدیہ کے چہرے پر خوشی دوڑ گئی کہ میں نے اس کا دیا ہوا کھانا پورا ختم کیا ہے۔ مجھے اس کی معصومیت پر پیار آ رہا تھا۔ ایسے ہی جب سے شادی ہو کر میرے گھر آئی تھی، ہر چھوٹی سے چھوٹی چیز کا خیال رکھتی تھی۔ میرے معاملے میں وہ حد سے زیادہ حساس تھی۔ مجھے چھینک بھی آ جاتی تو سارا گھر سر پر اٹھا لیتی، اور جب سے اس نے باہر کے کھانے سے میری طبیعت خراب ہوتی دیکھی تھی، تب سے مجھ پر اتنی زیادہ پابندیاں لگا دی تھی کہ میں اکتا گیا تھا۔ وہ زبردستی مجھے ڈاکٹر کے پاس بھی لے گئی تھی اور میرے اتنے سارے ٹیسٹ بھی کروا دیے تھے۔ اس کے باوجود بھی اسے اطمینان نہ ہوا تھا، اور اس دن کے بعد سے وہ میرے سر پر سوار ہو گئی تھی کہ میں باہر کا ایک لقمہ بھی نہیں کھاؤں گا، جبکہ باہر کے کھانے کے بغیر تو میری زندگی ہی نہیں گزرنی تھی۔ میں جب تک KFC سے یا میکڈونلڈ سے آرڈر نہ کر دیتا میرا دل نہ گزرتا تھا، لیکن یہ بات میں سعدیہ کو نہیں سمجھا سکتا تھا، اسی لیے اسے چھپ کر باہر کا کھانا کھانے لگا تھا۔ اگلی صبح بھی سعدیہ مجھ سے 2 گھنٹے پہلے ہی اٹھ کر باورچی خانے میں چلی گئی تھی۔ جب میری نیند سے آنکھ کھلی تو مجھے کچن میں سے آوازیں آ رہی تھی۔ میں نے اپنا سر پکڑ لیا۔ پتہ نہیں یہ کیسی لڑکی تھی جسے میرے لیے کھانا بنا کر اتنی خوشی ملتی ہے، جبکہ میں اسے تھکانا نہیں چاہتا تھا۔ مجھے سعدیہ سے بہت محبت تھی اور میں اسے ہر طرح کا آرام دینا چاہتا تھا، لیکن وہ ٹھیک ہے میری بات سنتی ہی نہیں تھی۔ ہر وقت باورچی خانے میں موجود کچھ نہ کچھ پکاتی رہتی تھی تاکہ میں کچھ الٹا سیدھا نہ کھا لوں۔ میں اپنے وقت پر بستر سے اٹھا اور تیاری کر کے ناشتہ کر رہا تھا۔ سعدیہ نے ٹفن لا کر میرے سامنے رکھ دیا اور مسکرا کر کہنے لگی کہ آج بھی پورا کھانا کھا کر آئیے گا، میں بہت محبت سے بناتی ہوں، میں آپ کا ہی فائدہ ہے۔ سارم نے مسکرا کر سعدیہ کی طرف دیکھا اور کہا کہ اس سب کی کیا ضرورت ہے، میں کوئی چھوٹا بچہ تھوڑی ہوں، تم خواہ مخواہ اتنی صبح اٹھ کر ان چکروں میں پڑ جاتی ہو۔ ایک دفعہ باہر کے کھانے سے میری طبیعت خراب ہو گئی تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر روز ہی ایسا ہوگا۔ میری بات پر سعدیہ کہنے لگی کہ اسے یہ سب کر کے خوشی حاصل ہوتی ہے، اسی لیے میں اسے منع نہ کروں۔ اس کی بات سن کر دل خوش ہو گیا اور ٹفن لے کر گھر سے نکل پڑا۔ نادانستہ طور پر گاڑی سے اترتے ہی میری نگاہوں نے اس بنگالی فقیر کی تلاش شروع کر دی تھی۔ میں گھر کا بنا ہوا کھانا ضائع تو نہیں کرنا چاہتا تھا۔ کچھ دیر کی تلاش کے بعد مجھے وہ فقیر کچھ دور نظر آ گیا۔ میں نے اسے اشارے سے بلایا تو وہ دوڑا چلا آیا
اور میرے ہاتھ سے ٹفن پکڑ کر مجھے دعائیں دینے لگا۔ میں نے اسے دوبارہ ٹفن چوکیدار کو دینے کی ہدایت کی اور دفتر میں داخل ہو گیا۔ اب مجھے سکون تھا کہ میرا کھانا ایک مستحق اور ضرورت مند کو پہنچ رہا ہے اور میں خود باہر سے آرڈر کر کے ہی کھانا کھا رہا تھا۔ اسی طرح میری بیوی بھی خوش تھی اور میں بھی۔ یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہا اور 2 ماہ گزر گئے۔ میں پورے 2 مہینے سے اس بنگالی فقیر کو اپنا کھانا دے رہا تھا اور وہ ہر روز مجھے دعائیں دیتا تھا، اور حیرت کی بات تو یہ تھی کہ اس کی صحت میں واضح تبدیلی محسوس ہو رہی تھی۔ اب تو وہ فقیر بھی معلوم نہیں ہوتا تھا، اس کی صحت تو مجھ سے بھی اچھی ہو گئی تھی۔ وہ مجھے دیکھتا تو خوشی خوشی خود ہی میرے پاس دوڑا چلا آتا اور ٹفن لے کر اسے کھولنے بیٹھ جاتا۔ اب تو اس کی اس بے صبری حرکت پر مجھے ہنسی آیا کرتی تھی۔ آج کل دفتر میں بہت زیادہ کام تھا اور میں گھر پہنچنے میں کافی لیٹ ہونے لگا تھا۔ میں آدھی رات کو بھی گھر واپس جاتا تو سعدیہ میرے انتظار میں بیٹھی ہوتی اور مجھے دیکھتے ہی اس کا چہرہ کھل جاتا تھا۔ لیکن پتہ نہیں کیوں مجھے سعدیہ کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی تھی۔ میں نے 1-2 دفعہ اس سے پوچھا بھی کہ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ اس کی آنکھوں کے نیچے واضح ہلکے دکھائی دینے لگے تھے۔ میری بات سن کر وہ مسکراتے ہوئے کہہ دیتی، میں بالکل ٹھیک ہوں، مجھے کیا ہوگا؟ لیکن پتہ نہیں کیوں مجھے وہ پہلے سے بہت کمزور لگنے لگی تھی۔ جیسے جیسے دن گزر رہے تھے فقیر کی صحت میں آنے والی تبدیلی مجھے بہت واضح دکھائی دے رہی تھی، اور سعدیہ کی گرتی ہوئی صحت بھی مجھ سے ڈھکی چھپی نہ تھی۔ میں نے ندا کو ڈاکٹر کے پاس لے جانے کی بات کی تو وہ فوراً ہی ناراضگی سے کہنے لگی کہ پتہ نہیں سارم آپ کو کیا ہو گیا ہے، ہر وقت میرے پیچھے ہی لگے رہتے ہیں۔ میری صحت بالکل ٹھیک ہے، میں جو کچھ کر رہی ہوں آپ کے لیے ہی کر رہی ہوں۔ شاید صبح جلدی اٹھنے اور رات کو دیر تک جاگنے کی وجہ سے میں آپ کو کمزور دکھ رہی ہوں۔ آپ میری فکر کی بجائے جلدی گھر آ جایا کریں، میں خود ہی ٹھیک ہو جاؤں گی۔ سعدیہ کی بات سن کر میں مطمئن ہو گیا تھا، شاید واقعی وہ بہت کم نیند لینے لگی تھی، اسی لیے اس کی صحت میں فرق آ رہا تھا، اور وہ بھوکا فقیر اسے بھی روزانہ اتنا کچھ گھر کا کھانا کھانے کو مل رہا تھا، اسی لیے اس کی صحت بھی اچھی ہو رہی تھی۔ یہی سوچ کر مجھے تسلی ہو گئی تھی، مگر مجھے کیا خبر تھی کہ اس کے پیچھے کیا راز پوشیدہ ہے۔ ایک دن میں دفتر سے گھر لوٹا تو سعدیہ کی طبیعت مجھے زیادہ خراب لگ رہی تھی، اور پھر وہ رات کا کھانا لگاتے لگاتے چکرا کر گرنے لگی تو میں نے فوراً اسے سہارا دے کر زمین بوس ہونے سے بچا لیا اور غصے سے کہا کہ تم اپنا خیال رکھتی نہیں ہو اور میری اتنی فکر کرتی ہو، چلو اب میرے ساتھ ڈاکٹر کے پاس چلو تاکہ تمہارا صحیح سے چیک اپ ہو سکے۔ لیکن سعدیہ نے تو صاف انکار کر دیا اور کہنے لگی کہ مجھے ڈاکٹرز کی ضرورت نہیں ہے، بس آپ کی محبت اور ساتھ چاہیے۔ جب تک آپ میرے ساتھ ہیں مجھے کچھ نہیں ہوگا۔ میرے غصے کا بھی اس پر کوئی اثر نہیں ہوا تھا، اور وہ بالکل بھی ڈاکٹر کے پاس جانے کے لیے راضی نہیں ہوئی تھی۔ وہ ہمیشہ سے ہی ایسی تھی، ڈاکٹر کے نام پہ اس کی جان نکلتی تھی۔ دراصل سعدیہ میرے ماموں کی بیٹی تھی اور ہم دونوں بچپن سے ہی ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ ہماری محبت بہت زیادہ گہری تھی۔ سعدیہ کو میری ہر چھوٹی سے چھوٹی بات کی خبر رہتی تھی اور وہ میرا حد سے زیادہ خیال بھی رکھتی تھی، لیکن میں دیکھ رہا تھا کہ آج کل وہ اپنی طرف سے بہت لاپرواہ ہو گئی تھی۔ اس نے ڈاکٹر کے پاس جانے سے انکار کیا تو میں اس سے ناراض ہو گیا اور کہا کہ میں اس وقت تک بات نہیں کروں گا جب تک وہ ڈاکٹر کے پاس نہیں جائے گی۔ سعدیہ ہمیشہ کی طرح اپنی محبت بھری باتوں سے مجھے منانے لگی، لیکن اس دفعہ مجھے آسانی سے راضی نہیں ہونا تھا کیونکہ بات اس کی صحت کی تھی۔ اگلی صبح بھی میں اس سے بات کی بنائی ناشتہ کر کے گھر سے نکلنے لگا تو اس نے زبردستی ٹفن میری گاڑی میں رکھ دیا۔ میں روزانہ کی طرح ٹفن بنگالی فقیر کو دیکھ کر آگے بڑھنے ہی والا تھا کہ وہ فقیر زور زور سے مجھے دعائیں دیتے کہنے لگا، صاحب جی آپ بہت بڑے دل والے ہیں، لوگ تو ہم فقیروں کو روپیہ دیتے ہوئے بھی 100 بار سوچتے ہیں، اور آپ روزانہ اپنا کھانا مجھے دے جاتے ہیں، اور صرف کھانا ہی نہیں بلکہ اپنی قیمتی چیز بھی کھانے کے ساتھ مجھے دے جاتے ہیں کہ میں حیران ہوتا ہوں کہ خدا نے آپ کو کتنا بڑا دل دیا ہے، آپ کتنے سخی ہیں۔ اس فقیر کی بات سن کر میں چونک گیا، میں بھلا ایسی کون سی قیمتی چیز اسے دے رہا تھا کہ وہ حیران ہو رہا تھا۔ گھر کا بنا ہوا کھانا ہی تو تھا، لیکن جس طرح وہ فقیر مجھے دعا دے رہا تھا اور جس طرح کی بات کر رہا تھا، میں حیران پریشان سا اسے دیکھنے لگا۔ دل تو کر رہا تھا کہ میں اس فقیر سے پوچھوں کہ وہ کس چیز کی بات کر رہا ہے، لیکن یہ بات میری ذات کو گوارا نہ تھی کہ میں ایک فقیر کے سامنے اپنی لا علمی کا اظہار کروں کہ مجھے یہی معلوم کہ میری بیوی مجھے ٹفن میں کیا دے رہی ہے۔ میرے دل و دماغ میں ایک عجیب سی ہلچل مچ گئی تھی۔ میری بیوی کا کمزور سا وجود میری آنکھوں کے سامنے آ رہا تھا، اور ساتھ ہی ساتھ اس فقیر کا صحت مند جسم بھی میں دیکھ رہا تھا۔ کوئی تو ایسی بات تھی جس سے میں لا علم تھا، اور یہی بات جاننے کے لیے میں نے فیصلہ کیا تھا کہ اب میں اپنا ٹفن فقیر کو نہیں دوں گا بلکہ خود کھول کر دیکھوں گا
میں چاہتا تو سیدھی طرح سعدیہ سے بھی سوال کر سکتا تھا، لیکن میں اس سے ناراض تھا، اسی لیے میں نے خود کو ایک دن اور روکنے کا سوچا اور اگلے دن کا انتظار کیا۔ اگلے دن میں صبح جلدی اٹھ گیا۔ باورچی خانے سے کھٹ پٹ کی آواز آ رہی تھی، لیکن میں سعدیہ سے ناراضگی کی وجہ سے باورچی خانے میں نہ گیا اور خاموشی سے بستر پر ہی پڑا رہا، اور پھر اپنے روزانہ کے وقت پر تیار ہو کر دفتر جانے کے لیے نکلنے لگا تو ڈائننگ ٹیبل پر رکھا ٹفن کا ڈبہ اٹھانا بھول گیا۔ آج تو اس رات سے پردہ اٹھانے والا ہی تھا کہ میری بیوی ایسی کون سی چیزیں اس ڈبے میں ڈال کر دے رہی تھی جو وہ فقیر اس قدر خوشی خوشی مجھے دعائیں دے رہا تھا۔ میں جیسے ہی اپنے آفس کے باہر پہنچا تو وہ بنگالی فقیر اپنی جگہ پر ہی بیٹھا تھا، لیکن آج یہ ٹفن اس کے لیے نہیں تھا، اسی لیے میں اس سے نظر انداز کر کے سیدھا اپنے آفس میں داخل ہو گیا۔ باس مجھ سے پہلے ہی آفس پہنچ چکے تھے، اس لیے مجھے ٹفن کھولنے کا وقت نہ ملا اور میں کاموں میں مصروف ہو گیا۔ لنچ ٹائم میں جب سب کے سامنے بیٹھ کر اپنے ٹفن کا ڈبہ کھولا تو اس میں موجود چیز نے مجھے حیران کر دیا۔ تو چھوٹے چھوٹے ڈبوں پر مشتمل اس ٹفن کے پہلے ڈبے میں تو کھانا موجود تھا، لیکن دوسرے ڈبے میں عجیب سے کالے رنگ کے چھوٹے چھوٹے انڈے تھے جنہیں سعدیہ نے آئل میں فرائی کیا ہوا تھا۔ یہ میرے لیے بہت ہی حیران کن تھے، کیونکہ میں نے اس طرح کے انڈے آج سے پہلے نہیں دیکھے تھے، اور دیکھنے میں یہ مجھے کسی خاص قسم کی مچھلی کے انڈے لگ رہے تھے۔ اس سے پہلے کہ میں سمجھ پاتا یہ کیا ہے، میرے ایک کولیگ جو میرے ساتھ ہی بیٹھے تھے، وہ بنگالی بھی تھے اور مچھلیوں کے بے انتہا شوقین بھی، ایک دم چیخ پڑے اور کہنے لگے کہ اتنی قیمتی چیز تمہارے پاس کیسے آئی؟ میں نے حیرت سے کہا، صاحب یہ مجھے مچھلی کے انڈے لگ رہے ہیں، اس میں اتنا بھی کیا قیمتی ہے جو آپ ایسے حیران ہو رہے ہیں؟ البتہ حیرانی کی بات تو یہ ہے کہ میری بیوی نے یہ کیوں بھیجے ہیں؟ بیگ صاحب نے ان انڈوں کو اٹھا کر ان کا جائزہ لیا اور پھر تھوڑے سے کھا کر کہنے لگے، تم تو بڑے ہی بے وقوف ہو سارے میاں، تمہیں معلوم ہی نہیں ہے کہ یہ کبیر فش کے انڈے ہیں۔ کبیر فش، میں نے تو یہ نام پہلی دفعہ سنا تھا۔ ان کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک دکھائی دے رہی تھی اور وہ کہہ رہے تھے کہ یہ ذرا سے انڈے بھی کم سے کم 8,000 روپے کے ہوتے ہیں، اور تمہاری بیوی نے تمہیں لنچ میں یہ انڈے بنا کر دیے ہیں۔ واہ کیا بات ہے، لیکن اسے دینے کے پیچھے کوئی تو وجہ ہوگی۔ کیا تمہیں کوئی بیماری ہے؟ ورنہ اتنی مہنگی اور قیمتی چیز لنچ میں دینا کوئی عام بات نہیں ہے۔ مجھے وہ بنگالی فقیر یاد آ گیا تھا، یقیناً وہ بھی انڈوں کی اسی قسم سے واقف تھا اور اسی لیے وہ بار بار قیمتی چیز کا ذکر کر رہا تھا۔ تو کیا اس کی بدلتی ہوئی صحت انہی انڈوں کی وجہ سے تھی؟ جب مجھے کچھ سمجھ نہ آیا تو میں نے اپنا لنچ باکس واپس پیک کیا اور گھر کے لیے نکل پڑا، کیونکہ مجھے ندا سے جاننا تھا کہ یہ سب کیا ہے۔ راستے میں ہی میں نے کیوی اسپیشیز کے انڈوں کو گوگل کیا تھا اور یہ جان کر میں دنگ رہ گیا تھا کہ یہ ایک نایاب قسم کے انڈے تھے جو مارکیٹ میں بہت مہنگے ملتے تھے، اور ان کے اندر موجود پروٹین اور غذائیت کے بارے میں جان کر تو میں حیران رہ گیا تھا۔ گھر پہنچ کر میں نے سعدیہ کے سامنے جب ٹفن کھولا اور اس سے ساری حقیقت معلوم کی تو پہلے وہ خاموش ہو گئی، اور پھر اس نے بتایا کہ باہر کا کھانا کھانے کی وجہ سے میں اندرونی طور پر بہت کمزور ہو گیا تھا اور مجھ پر ہر بیماری بہت جلد اٹیک کر رہی تھی۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ اگر میرا امیون سسٹم بہتر نہ ہوا تو میں بڑی بڑی بیماریوں میں بھی مبتلا ہو سکتا ہوں، اور میری اسکن میں بھی ہونے والی الرجی بڑھ کر کینسر کی شکل اختیار کر سکتی ہے۔ یہ سن کر میں بہت زیادہ پریشان ہو گئی تھی، اور پھر کافی سارے ڈاکٹر سے بات کرنے کے بعد بھی جب مجھے کچھ سمجھ نہ آیا تو میری ایک سہیلی نے مجھے ان انڈوں کے بارے میں بتایا۔ یہ بہت زیادہ مہنگے اور قیمتی تھے، لیکن آپ کی زندگی سے بڑھ کر نہیں، اسی لیے میں نے اپنی تمام ضروریات اور خواہشوں کا گلا گھونٹ کر ان کو آپ کی خوراک میں شامل کر دیا تاکہ آپ کسی بھی قسم کی شدید بیماری سے بچ سکیں اور آپ کی تمام جسمانی کمزوریاں دور ہو جائیں اور امیون سسٹم مضبوط ہو جائے۔ سعدیہ کی بات سن کر میں نے سر پکڑ لیا تھا۔ وہ تو اپنی ضرورت کی غذا بھی میرے لیے قربان کر بیٹھی تھی، اور میں اس کی اس محبت اور محنت کو نظر انداز کر کے اس کا دیا ہوا کھانا فقیر کو دیا کرتا تھا۔ کہہ رہی تھی کہ اس کی زندگی میرے ساتھ جڑی ہوئی ہے اور وہ مجھے صحت مند اور تندرست دیکھنا چاہتی ہے، اسی لیے اس نے یہ قدم اٹھایا تھا۔ سعدیہ کی اس محبت پر میرا دل نرم پڑ گیا تھا۔ وہ میرے لیے اتنا کچھ کر رہی تھی اور میں تھا جس سے اپنی بیوی کے جذبات کی قدر ہی نہیں تھی۔ میں نے سعدیہ سے معافی مانگی اور اسے یقین دلایا میں اس کے ہاتھ کا بنا کھانا کھاؤں گا اور بد پرہیزی نہیں کروں گا، لیکن وہ میری خاطر اتنی قربانی نہ دے۔ ہم دونوں مل جل کر اس مسئلے کو حل کریں گے۔ اور پھر میں نے اس کا حل یہ نکالا کہ ہفتے میں ایک دن میں نے کیوی فش کے انڈوں کو ہم دونوں کی خوراک میں شامل کر لیا تاکہ ہم دونوں ہی اچھی صحت کے حامل رہیں۔ آج میری صحت پہلے سے بہت اچھی ہے اور سعدیہ کی بھی۔ کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ بیویاں اپنے شوہروں کے لیے کتنی قربانیاں دیتی ہیں اور ہم مرد
انہیں سمجھ ہی نہیں